کیا تلوار پہلے امام حسین نے نکالی ہے؟ نہیں، وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے. پہلے ان سے مطالبہ بیعت ہے اور مطالبہ بیعت کے بعد ان کے اوپر جنگ کو مسلط کرنے کی کوشش کی گئی ہے. البتہ یہ بات واضح رہے کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ امام حسین علیہ السلام کو ٹریپ کیا گیا. نو، مطلب انہوں نے سوچ سمجھ کر کے غور و فکر کے بعد اس راستے کا انتخاب کیا ہے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ اس راستے پر چلنے کا نتیجہ لا محالہ یہ نکلے گا کہ قربانی دینی پڑے گی، اور وہ اس قربانی کے لیے آمادہ تھے. ان کے جد نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے والد گرامی نے ان کو اس قربانی کے لیے عملاً تیار کیا ہوا تھا کہ یہ وقت آئے گا اور آپ نے قربانی دینی ہوگی. البتہ قربانی دینے تک جو بات پہنچی ہے، یہ اس سے پہلے کا سارا عمل سوچ و بچار، غور و فکر کا نتیجہ ہے. یہ نہیں ہے کہ جا کے میں جاؤں اور قربانی دے دوں، بلکہ انہوں نے سوچ سمجھ کر اقدامات اٹھائے. ابتدا انہوں نے اس سے کی کہ انہوں نے بھی ابتدا میں کہا میں بیعت نہیں کرتا. ان سے جب مطالبہ بیعت ہوا تو تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے، بلکہ انہوں نے کہا میں بیعت نہیں کرتا. اس کے بعد وہ مدینہ سے مکے چلے آتے ہیں، اور مکے میں بھی جب جو سرزمین حرم ہے اور جس کی غربت ہے اور جہاں پہ کسی کا خون نہیں پایا جا سکتا، وہاں پر آ کر ان کے اوپر جب حملہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ سازش کی جاتی ہے کہ ان کو حرم کے اندر قتل کر دیا جائے، وہاں پر امام حسین علیہ السلام اپنے حج کو عمرے سے بدل کے حرم سے باہر آتے ہیں تاکہ جو حرم کا تقدس ہے وہ ان کی وجہ سے ضائع نہیں ہو. تو امام حسین علیہ السلام کی بھی جو روش دیکھیں تو یہ نہیں کہ پہلے دن تلوار نکال لی ہو. البتہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو یزید کی حکومت ہے، وہ جو منہج اس سے پہلے خلافت کے نام سے اسٹیبلش کیا گیا، جو جس طریقہ کار کا ابتدا کیا گیا حضرت ابو بکر سے، وہ اس سے بھی بغاوت ہو رہی تھی. یعنی یہ طے کیا گیا تھا کہ خلیفہ جو ہے وہ مسلمانوں کی مرضی سے آئے گا، مسلمانوں کے جمہور کی مرضی سے آئے گا، اس کا انتخاب جو ہے مسلمان کریں گے، اہل حل و عقد کریں گے، اور وہ کسی خاندان کی وراثت نہیں بنے گا. یہ بات پہلے اسٹیبلش کی جا چکی تھی. ٹھیک ہے، یزید کی حکومت جو ہے وہ اس راستے سے بھی انحراف کا نام ہے. یزید کی حکومت یا معاویہ کی حکومت جو ہے وہ اس راستے سے بھی انحراف کا نام ہے جو کہ خلافت راشدہ کے نام سے قائم ہو چکا تھا. تو امام حسین علیہ السلام کے لیے یعنی ایک چیز ہے، ایک انحراف ہے جس کے خلاف آپ زبانی احتجاج کرتے ہیں اور آواز بلند کرتے ہیں، جیسا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کیا، امام علی نے اپنے قول و فعل سے کیا. لیکن ایک انحراف ہے کہ اب اس سے پورا معاشرہ متاثر ہو رہا ہے. اب یہ نہیں ہو رہا کہ کسی ایک شخص کا حق غضب ہو رہا ہے، یعنی امامت امام علی کی غضب ہو رہی ہے، بلکہ یہ ہو رہا ہے کہ اب یزید کی حکومت، جس کے متعلق اگر مجھے صحیح یاد ہے تو یعنی اس کا کفر جو ہے اس حکومت کا وہ واضح تھا. اعلانیہ شراب پیتا تھا. ٹھیک ہے، جیسا کہ اس کے بارے میں ذہبی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ شراب نوشی کا ارتکاب کر رہا ہے کھلے عام، اور دیگر برائیوں کا، فسق و فجور کا ارتکاب کر رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں یعنی جو برائی ہے وہ ایک ریڈ لائن کو کراس کر رہی تھی. اب مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ اہل بیت کا حق خلافت غضب ہو رہا تھا، بلکہ اب پرابلم یہ تھی کہ اعلانیہ برائیاں معاشرے میں جاری کی جا رہی تھی. خود خلیفہ وقت جو دعویٰ کر رہا تھا کہ خلافت میرا حق ہے، وہ کھلے عام برائیوں کا ارتکاب کر رہا تھا. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اب خلافت مسلمانوں کے اہل حل و عقد سے چھین کر اس کو موروثی ملوکیت میں تبدیل کیا جا رہا تھا کہ اب مسلمان اس میں کسی بھی درجے میں انٹرفیئر کرنے کے قابل نہیں رہتے. ایک خاندان کی حکومت اس کو بنایا جا رہا تھا، بادشاہت بنایا جا رہا تھا. یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے قیام کرنا ضروری سمجھا، جو ضروری تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک خلافت اور ملوکیت الگ الگ ہو گئی. اگر امام حسین علیہ السلام قیام نہیں کرتے تو مسلمان اس ملوکیت کو بھی خلافت کا ہی ایک حصہ، پارٹ اینڈ پارسل سمجھ لیتے، اور وہ ایک لیجیٹمیٹ فارم آف گورنمنٹ ہو جاتا مسلمانوں کے لیے. جبکہ آپ نے دیکھا یعنی اس سے پہلے بھی خرابی رہی ہوگی، ایسی بات نہیں کہ اس سے پہلے خرابی نہیں تھی، لیکن وہ خرابیاں جو ملوکیت کے دور میں پیدا ہوئی اور جس طرح سے قتل عام کیا گیا لوگوں کا، یعنی آپ نہیں دکھا سکتے کہ خلفائے ثلاثہ کے دور میں خانہ کعبہ پر حملہ کر دیا گیا ہو یا مسجد نبوی کو استبل میں تبدیل کر دیا گیا ہو. یہ نہیں ہوا ہے.
خرابی ہے، انحراف ہے، لیکن نچلے درجے میں دین کی شکل ہاں، لیکن یہ نہیں ہو رہا کہ مسلمان خانہ کعبہ پر حملہ آور ہو رہا ہو، یہ خانہ کعبہ پر جو حملہ کرے گا اس کے اسلام سے کیا تعلق ہے؟ لیکن یہ کام کیا گیا، اور آپ دیکھیں گے وہی کنٹینیوٹی ہے۔ محمد ابن عبد الوہاب، ابھی میں فتاوی محمودیہ پڑھ رہا تھا محمود الحسن دیوبندی صاحب کی، تو یہی کام محمد ابن عبد الوہاب نے کیا، خانہ کعبہ پر، مکہ مکرمہ پر حملہ کیا، مسجد نبوی پر، مدینہ منورہ پر حملہ کیا، اور لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ جو بھی اس کے توحید کو قبول نہیں کرتا تھا، اس کی فکر کو، محمد ابن عبد الوہاب کی فکر کو قبول نہیں کرتا تھا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ وہی تھاٹ تھی جو کیری ہو رہی ہے، یزیدی تھاٹ، اور آج وہ ایگزیکٹلی، اور وہی آج ہمیں یہ ابو بکر البغدادی، یہ جو ایک اور لعین خلیفہ اس کی صورت میں نظر آتی ہے، یعنی جو بھی ان کے تھاٹ کو قبول نہیں کرتا، ان کی فکر کو قبول نہیں کرتا، اس کو قتل کر دو۔ تو امام حسین علیہ السلام کا قیام اس نظام، یہ جو باطل طاغوتی نظام ہے، ملوکیت کا، جبر کا، دہشت کا، ظلم کا، اس کو بے نقاب کرنے کے لیے تھا۔ اس سے پہلے جو آپ کا اوریجنل کوسچن تھا کہ پہلے کیوں ہوا، کیونکہ پہلے یہ نوبت نہیں تھی۔ پہلے اگر ظلم ہوا تو انڈیویجول پر ہوا ہے، خاندان اہل بیت پر ہوا ہے، وہ ظلم سہنے کے عادی نہیں ہے وہ، لیکن وہ اپنے آپ کے لیے، اپنی ذات کے لیے، پوری امت کے جو اجتماعی نظام ہے یا وحدت ہے، اس کو متاثر نہیں کر سکتے تھے۔ قربانی دے سکتے تھے، لیکن امت کی اجتماعی وحدت کو کمزور نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جب بات خود امت پر آ جائے اور امت کو کمزور کیا جانے لگے، اور امت پر جبر اور بربریت کا نظام قائم کیا جانے لگے، تو اس وقت ان کے اوپر قیام ضروری تھا، انہوں نے کیا۔ اچھا، ایک چیز یہ کہی جاتی ہے کہ امام حسین کا قیام جو ہے اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ وہ حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو جس طرح سے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوفے والوں نے ان کو خط لکھے، اور کوفے والوں کے خط کے جواب میں انہوں نے اپنا ایک سفیر بھی وہاں پر روانہ کیا، اور یہ کہا کہ اگر یہ میری بیعت پر راضی ہیں تو مجھے بتانا، مجھے خبر کرنا، اور میں اس طرف آ جاؤں گا، کوفے کی جانب آ جاؤں گا۔ تو اس سے اس طرح سے محسوس نہیں ہو رہا کہ امام حسین کا قیام جو ہے وہ حکومت حاصل کرنے کے لیے تھا؟ بہت اچھے سوال ہیں۔ اس سوال کی جواب اس طریقے سے سمجھنا چاہیے، اگر اہل بیت علیہ السلام میں سے کوئی دنیا کی حکومت کو خود پسند کرتا ہے یا خود اپنی طرف سے نمائندہ عوام بننا چاہتے ہیں، میرے برادر نے پہلے ہی بہترین تاریخ ذکر کی کہ پہلے ہی اس نظام کو قبول نہیں کرتے ہیں، پہلے ہی قبول کرنا چاہیے تھا تاکہ ان کے لیے شایان شان حکومت بھی ملتی، اور اس کے بعد یہ نوبت بھی نہیں آتی کہ خانوادہ اہل بیت کے اوپر اتنے سارے مظالم آ لیکن جاتے آپ ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے گناہوں کا احساس ہو گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی اب آپ آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں۔ ہاں، میں اسی طرف آنا چاہتا ہوں کہ اس بات سے تو بالکل واضح ہو گیا کہ امام تو جو ہے نا دنیاوی وظاہر حکومت کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن امام تھا منصوص من اللہ، خدا کی طرف سے معین کردہ تھا، وہ اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ جس طریقے سے آپ نے پہلی سوال کیا کہ کیا آیا امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام نے قیام نہیں کی، امام حسن علیہ السلام نے کیوں قیام کی؟ قیام ہر امام نے کیا ہے، لیکن قیام کے جو طریقے ہیں مختلف ہیں۔ کہیں قیام بالعلم کیا گیا کہ علمی روشنی میں سمجھایا گیا، کہیں جو ہے صلح کی شکل میں کیا قیام کہ صلح کے ذریعے سے، وحدت کے ذریعے سے سمجھایا گیا، لیکن معاشرہ اتنا برباد ہو گیا کہ اسلام کا اصل جو رخ تھا وہ مختلف شکل میں جو ہے نا سامنے آیا تھا، یعنی کفر کی شکل میں آیا تھا۔ وہاں امام کا فریضہ یہ تھا کہ قیام کریں، اور سب سے پہلے امام نے بھی ایسا کیا، امن کا قیام کیا۔ جس طریقے سے مکہ میں جانا اس بات کی دلالت ہے کہ مکہ امن کی جگہ ہے، کوئی بھی انسان وہاں جاتا ہے تو امن کی خواہاں ہو کے چلے جاتے ہیں۔ امام نے امن کا پیغام وہاں دے دیا، اور اس کے بعد پھر لوگوں میں کچھ میں یہ شعور آیا تھا، لیکن جو ہے ان کا ایمان کچا تھا۔ بظاہر کئی لیٹر لکھے امام کو کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ آ جائیے، اور اس وقت بھی امام خود نہیں گئے، اپنے سفیر کو بھیج رہے ہیں، اور وہاں یقیناً وہ بیعت کر رہے ہیں سفیر پر۔ اور عبید اللہ جو کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ خبر پہنچتی ہے ان کو، یزید کو، عبید اللہ کو بھیجتے ہیں کوفہ جائیں، جبکہ ہر جگہ پہ یزید کی حکومت تھی، اس کو چاہیے تھا کہ فوج کے ساتھ بھیجیں، لیکن عبید اللہ اکیلے جاتے نقاب باندھ کے،
کیا فلسفہ تھا یہاں؟ فلسفہ یہ تھا کہ انہوں نے ان کے جتنے بھی حالات تھے یا جتنے بھی اذہان تھے ان کو واش کر چکا تھا کہ کس طریقے سے انہی کے ذریعے سے کام لیا جائے. پیشمان یقیناً ہو چکے تھے، حق کی طلب ان کے پاس تھی، لیکن عبید اللہ جب گئے انہوں نے امام کو تصور کرتے ہوئے یعنی امام سمجھتے ہوئے، یعنی خوش آمدید کے لیے چلے گئے امام سمجھ کے، اور جتنے بھی لوگ جو ہے حق کی طرف مائل ہو گئے تھے فوراً دباؤ میں آئے. جو قومیں دباؤ میں آتی وہ ہمیشہ اپنے آپ کے فیصلے یا حقوق نہیں لے سکتی. فوراً جو ہے نا ان کا ضعیف العقیدہ ختم ہو گیا جو حق کی طرف مائل ہوتا اور امام سے پیچھے ہٹ گئے. لہٰذا یہ بات بالکل واضح ہے، امام خود نہیں گئے، بلایا گیا امام کو کہ ہم کل قیامت کے دن آپ کے نانا سے یہ شکوہ کہیں گے اگر آپ نہیں آئیں گے. یقیناً یہ امام کا فریضہ تھا، جہاں سے دعوت آئے گی وہاں قبول کرنا. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا یہ حکومت اسلام کے لیے کوشش کی؟ یقیناً یعنی یہ تو امام کے اولین فرائض میں سے ہے کہ اسلامی حکومت کا قیام کرے، اور اگر اس کے اسباب مہیا ہو جائیں تو اس کے پر قیام کرنا لازم ہو جاتا ہے. اگر اسباب فراہم نہ ہو تو جدوجہد کرنا لازم ہوتا ہے. تو دو ہی صورتحال ہوتی ہے، امام یا تو حکومت اسلامی قائم کرنے کے لیے قیام کرتا ہے یا اس قیام کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے وہ جو اسباب ہیں اس کے وہ مہیا ہو جائیں جس کے بعد وہ قیام کر سکے. تو امام حسین علیہ السلام جب قیام کر رہے تھے تو کیا حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے؟ یقیناً یہ خواہش تو قیام سے پہلے بھی تھی، اور ہر امام کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ حکومت اسلامی قائم ہو سکے، نہ کہ اپنی ذات کے لیے حکومت دے سکے جس سے وہ بہت دور ہے. لیکن اسلامی نظام کا قیام یہ ایک فریضہ ہے. اس کو اس کانٹیکس میں نہیں دیکھتے ہیں کہ آیا اپنے لیے حکومت قائم کرنا چاہتے تھے، اپنے لیے کوئی نہیں، اللہ کے لیے حکومت قائم کرنا چاہتے تھے. یعنی اعلاء کلمت الحق، اللہ کا جو کلام ہے وہ واضح ہو لوگوں کے لیے اور وہ نافذ ہو. تو اسلامی حکومت کا قیام میں ایک عظیم ترین ذمہ داریوں میں سے جو امام کے اوپر عائد ہوتی ہیں. امام حسین علیہ السلام کے بعد ابتدا میں جب ان کو خطوط لکھے گئے تو انہوں نے اسی چیز کی طرف دعوت دی کہ آپ آئے، ہم آپ کے ہم